بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوسمار سے فرمایا، اے سوسمار، یہ بتا تم کس کی عبادت کرتی ہو؟ سوسمار نے جواب دیا، اس خدائے بزرگ و برتر کی جس نے دانے کو شگافتہ کیا، تمام انسانوں کو خلق کیا اور حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل اور آپ کو اپنا حبیب منتخب کیا۔ پھر اس سوسمار نے یہ اشعار پڑھے، اللہ یا رسول اللہ انکا صادق فبورکتا مہدین وبورکتا ہادین شراط لنا دین الحنیفتا بعدما عبدنا کا امثال الحمیر تراغیہ فیا خیر مدعو و یا خیر المرسلو الی الجن بعد الانس لبیک داعین ونحن الناس من سلیم وعینا آتینک نرجو ان ننال الاولیہ آتیتا بے برہان من اللہ واضحا فاصبحت فینا صادق القول زکیہ فبورکتا فی الاحوال حین و میتن و برکتا مولود و داور و رکھتا ناشیہ۔ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صادق ہدایت یافتہ، ہدایت کرنے والے اور بابرکت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حنیف کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی جبکہ ہم جانوروں کی طرح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام انبیاء اور رسولوں کے سردار ہیں جو تمام جنوں اور انسانوں میں مبعوث کیے گئے۔ بنی سلیم کے لوگ آپ کے پاس عزت و بزرگی حاصل کرنے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی طرف سے روشن دلیلیں پیش کی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور پاکیزہ مشہور ہو گئے اور آپ زندگی، موت، بچپن اور جوانی میں بابرکت ہیں۔ جب اس سوسمار نے بولنا بند کیا، جب اعرابی نے یہ منظر دیکھا تو کہا، حیرت ہے، یہ سوسمار میں نے خود بیابان سے پکڑی ہے اور اپنی آستین میں ڈال کر لایا ہوں، جس کے پاس عقل و دانش بالکل بھی نہیں، لیکن اس نے اپنے واضح انداز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور اس کی رسالت کی گواہی دی کہ مجھے اس کے بعد کسی بھی گواہی کی ضرورت نہیں۔ تب اس نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کر سکوں۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اعرابی مسلمان ہو گیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا، اس اعرابی کو چند صورتیں یاد کراؤ۔ جب اعرابی نے صورتیں یاد کر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تیرے پاس کچھ مال ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، بنی سلیم کے 4000 افراد میں سے مجھ سے زیادہ فقیر کوئی نہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا، کون ہے جو اس اعرابی کو سواری مہیا کرے؟ میں خدا کی طرف سے ضمانت دیتا ہوں کہ اسے جنت میں ایک ناکہ عطا کیا جائے گا۔ یہ سن کر سعد بن عبادہ اٹھے اور کہا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، میرے پاس ایک سرخ ناکہ ہے جس کے شکم میں 10 ماہ کا بچہ بھی ہے، میں وہ اونٹنی اس کو دیتا ہوں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد سے فرمایا، تم نے میرے سامنے اپنی اونٹنی کی تعریف کی ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ جو اونٹنی تمہیں اس اونٹنی کے بدلے عطا کی جائے اس کے بارے میں بتاؤں؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، وہ اونٹ سرخ سونے کا ہوگا، اس کے پاؤں عنبر کے، اس کے بال زعفران کے، اس کی آنکھیں سرخ یاقوت کی ہوں گی، اس کی گردن سبز زبرجد کی ہوگی، اس کا سر در موتی کا ہوگا، اس کی لگام مروارید کی ہوگی، اس کی پشت پر ایک اماری موتی کی ہوگی جو اتنی شفاف ہوگی کہ اندر کی چیز باہر سے اور باہر کی چیز اندر سے صاف نظر آئے گی، اور وہ تمہیں لے کر جنت میں پرواز کرتی رہے گی۔
تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ صحابہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا اس اعرابی کو امامہ کون دے گا؟ میں ضامن ہوں کہ اسے خدا کی طرف سے تقوی کا تاج پہنا دیا جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا ہے رسول خدا وہ تاج کیسا ہوگا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاج کے اوصاف بیان فرمائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنا امامہ اتار کر اس اعرابی کو پہنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا جو اس اعرابی کو زیادہ راہ مہیا کرے گا تو میں محمد ضامن ہوں کہ اسے زیادہ تقوی عطا کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی یہ سن کر اپنی جگہ سے اٹھے اور کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے رسول خدا یہ فرمائے کہ زیادہ تقوی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان جب دنیا میں تیرا آخری دن ہوگا تو اللہ تجھے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین کرے گا تو تم یہ شہادت دو گے کہ مجھ سے ملاقات کر سکو گے، اور میں تم سے ملاقات کروں گا، اگر نہیں کہو گے تو مجھ سے ملاقات نہیں کر سکو گے۔ سلمان گئے اور ازواج پیغمبر کے 9 گھروں سے دریافت کیا لیکن غذا نہ مل سکی۔ تب حضرت سلمان فارسی نے جناب فاطمہ کے گھر پر نظر ڈالی اور سوچا اگر خیر ممکن ہے تو فاطمہ بنت محمد کے گھر سے ہی ممکن ہے۔ یہ سوچ کر دروازے پر دستک دی۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دروازے کے پیچھے سے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا میں سلمان فارسی ہوں۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پوچھا اے سلمان کیا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان نے اس عربی اور سوسمار کا پورا واقعہ بیان کیا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا سلمان مجھے اس خدا کی قسم جس نے محمد کو اپنا پیغمبر مبعوث کیا ہے ہمارے گھر میں 3 دن سے کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ حسن و حسین بھی بھوک کی وجہ سے رو رو کر سو گئے ہیں، تاہم جب یہ کار خیر میرے دروازے پر آیا ہے تو میں اسے واپس نہیں لوٹاؤں گی۔ اے سلمان یہ میری چادر شمعون یہودی کے پاس لے جا اور اس سے کہو کہ فاطمہ بنت محمد کہہ رہی ہیں کہ میری یہ چادر رہن رکھ لو، 1 سیر جو اور 1 سیر کھجور دے دو، اگر اللہ نے چاہا تو میں بہت جلد واپس کر دوں گی۔ سلمان نے چادر لی اور شمعون یہودی کے پاس آیا اور کہا یہ چادر فاطمہ بنت محمد کی ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ اسے رہن رکھ لو اور مجھے 1 سیر جو اور 1 سیر کھجور دے دو، اللہ نے چاہا تو میں جلد اسے لوٹا دوں گی۔ شمعون یہودی نے وہ چادر لے کر اسے بوسا دیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا اے سلمان یہ واقعی دنیا میں زہد و تقوی ہے، اس کی خبر ہمیں تورات میں موسیٰ بن عمران نے دی تھی۔ اب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے 1 سیر جو اور 1 سیر کھجور دی۔ حضرت سلمان نے یہ چیزیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو لا کر دیں۔ حضرت فاطمہ نے اس جو کو اپنے ہاتھوں سے پیسا اور روٹیاں بنائیں اور حضرت سلمان کے حوالے کر کے کہا کہ یہ روٹیاں لے جاؤ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو۔ حضرت سلمان نے کہا کہ اگر اس میں سے 1 روٹی آپ حسن و حسین کے لیے رکھ لیں تو اچھا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا اے سلمان جب ہم خدا کی راہ میں کچھ دے دیتے ہیں تو اس میں سے کچھ نہیں کھاتے۔ حضرت سلمان وہ روٹیاں لے کر رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول خدا نے یہ سب کچھ دیکھا تو پوچھا اے سلمان یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ حضرت سلمان نے کہا فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر سے۔ رسول خدا نے بھی 3 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو حضرت فاطمہ کے دروازے پر آ کر دک الباب کیا السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ
یا امام زماننا حاذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔